باتیں کرتے ہیں. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سفر میں اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ سوال اٹھتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر اللہ کو دیکھا تھا، کچھ کہتے نہیں دیکھا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے احادیث کے پڑھنے سے، قرآن کے پڑھنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. اللہ سے باتیں تو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے دیے تھے، آپ کو انعام دیا تھا، امت کو انعام تو دیا تھا، لیکن یہ جو باتیں ہوئی تھی پردے کے پیچھے سے ہوئی تھی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وسلم جب آپ کو معراج ہوا تھا کیا آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب سے پوچھا کہ کیا آپ نے سفر معراج کے اندر اللہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا تھا نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور ہے، میں کیسے دیکھ پاتا؟ انا اراہ میں کیسے دیکھ پاتا؟ تو صحیح حدیث ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں نور انا اراہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور ہے، میں کیسے دیکھتا؟ معلوم ہوا کہ آپ نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث بھی ہے. اب حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں، 5 باتیں دی ہیں، 5 بات عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 5 چیزیں ہیں، 5 صفتیں ہیں. کہتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیت میں سے، اللہ کے وصف میں سے ایک صفت یہ بھی اللہ کا سوتا نہیں ہے. لا ينبغي له ان ينام، اللہ کے لائق بھی نہیں سوئے، اللہ کے یہ چیز لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ سوئے. سونا یا نیند آنا اللہ کی لائق نہیں ہے، کیونکہ نیند آنا کمی ہے. آدمی کب سوتا ہے؟ جب تھکان ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے تو آرام سے سوتا ہے. اللہ تعالیٰ تھکان نہیں کرتا ہے، نیند کو اس کو ضرورت پڑتی ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے. اب وہ جب سوتا ہے تو آدمی کی پوری قوت جو ہے دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. آدمی تھکا کام کیا، نیند آتی ہے، نیند آنے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی پوری قوت بدن میں بحال ہو جاتی ہے. تو نیند ایک کیا ہے؟ نیند ایک عذر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سوتا نہیں ہے، اللہ کے وصف میں سے ہے. کہا اللہ جو وصف یہ ہے یاخذ القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ میزان کو تراجو کو اٹھاتا ہے، پست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میزان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولے گا اور پست کرے گا، اٹھائے گا لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے. پھر تیسری بات یہ ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، اللہ تعالیٰ قبل عمل النہار. اللہ کے فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دن کا اعمال رات سے پہلے بیچ آتا ہے، دن کا اعمال رات سے پہلے بیچ آتا ہے، اور رات کا اعمال دن سے پہلے بیچ آتا ہے. دن میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، جتنے بھی کام کیے ہیں، اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، بھلے کیے ہیں یا گندے کیے ہیں، جو بھی کام آپ دن بھر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شام ہونے سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے. آپ پوری رات میں جتنے بھی کام آپ نے کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سکھایا ہے، دین کے باتیں سیکھی ہے، نماز پڑھی ہے، جو کامات میں کیا ہے دن سے پہلے اللہ کے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کا یہ وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے. چوتھی صفت ہے بھی بات بھی اللہ کی یہ ہے کہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب جو ہے نور ہے، اللہ کا پردہ نور ہے. لو کسبہ لآیت شبہات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ، کہ بصر من خلقہ. اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اللہ تعالیٰ کا اس نور کے چاروں کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی، اللہ تعالیٰ کی چمک اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے اس کو جلا کے خاکستر کر دے گی. تو پھر کوئی ممکن ہے کہ انسان اب اللہ کو دیکھتے. یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ وہ حدیث بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے
من زعم جو یہ گمان کرتا ہے کہ ان رأى ربہ کہ محمد نے اللہ کو دیکھا ہے، محمد نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ کو بتانا مانتا ہے۔ حضرت فرماتی ہے جس کا یہ خیال ہے، جس کا یہ تصور ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ محمد نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ پر بہتان مانتا ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لطیف ہے، وہ کسی ذات کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں جب ہم مر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں ہم بہت سی نعمتیں ملیں گی، اس میں ایک نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ وہ طاقت دے گا، وہاں وہ قوت دے گا۔ دنیاوی آنکھ وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، دنیاوی آنکھیں جو ہے کمزور ہیں، اللہ کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہماری آنکھ میں وہ قوت دے گا، ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے، اللہ سے بات تو کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے جو ہے، لیکن دنیا میں آپ طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں، اللہ نے کہا ارے مجھے دیکھنا کیا ہے، مجھے دیکھنا تو بس کی بات نہیں ہے۔ بہت ضد کیا حضرت موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پہ ہوئی تھی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، فقط موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شبہات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ روشنی ہے، اللہ کا یہ نور ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک سوال اٹھتا ہے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے تحفے دیے۔